خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کرنے کا تیسرا نقصان، جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کے اندر اللہ نے ایک ظلمت رکھی ہے، ایک تاریکی رکھی ہے۔ جس طرح اب نماز ہے، احکامات ہیں، ان میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرے کا نور ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح اعمال کے اندر ایک نور ہے، نورانیت رکھی ہے، اور گناہوں کے اندر ظلمت اور تاریکی رکھی ہے۔ اب یہ ظلمت اور تاریکی، اب آدمی جب گناہوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے، اس کو پھر محسوس نہیں ہوتی۔ اب جس کو اللہ پاک ایمان کامل نصیب فرماتے ہیں، وہ اعمال صالحہ کے اندر لگے رہتے ہیں، ان کو گناہوں کی ظلمت اور تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی کسی کے ہاں دعوت تھی۔ جب وہ دعوت کے لیے گئے تو پہلا لقمہ جیسے ہی کھائے طبیعت خراب ہو گئی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حرام آمدنی کا کھانا تیار ہوا ہے۔ حضرت نے چھوڑ دیا کھانا، فرمایا کہ اس ایک لقمے کی وجہ سے 2 مہینے تک میرے اندر یعنی غلط جذبات پیدا ہوتے رہے، گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، غلط دائیں میرے اندر پیدا ہوتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ظلمت اور تاریکی جیسے اندر کا ماحول خراب کر دیا۔ اب جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی گڈا ٹوپ ظلمتوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو تو اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی آسان مثال سمجھنے کے لیے فرمایا کہ کوئی ایسا گھر جس کے اندر بدبو ہو، تعفن اٹھ رہا ہو۔ اب کوئی آدمی باہر سے جب اس گھر کے اندر جائے گا تو جاتے ساتھ کہے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی بدبو ہے، کتنا تعفن ہے، کہ یہاں تو ایک منٹ کھڑے نہیں ہو سکتا انسان۔ تو وہ اندر والا کہے کہ بھائی آپ کو بدبو محسوس ہو رہی ہے، ہم تو بڑے عرصے سے اور بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کسی بدبو کا احساس نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی ایسی بات محسوس نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کہاں سے بدبو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں جی نہیں، یہاں تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آدمی۔ بالکل اسی طرح جو آدمی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، دن رات اللہ پاک کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، دن رات حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کی مثال ایسے کہ بدبودار گھر کے اندر ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوں، اس کی ظلمت اور تاریکی مجھ پہ پڑ رہی ہے، میں اللہ پاک کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کی ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے میں اللہ سے کتنا دور ہو رہا ہوں، اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی عام جو اللہ والا اس سے کوئی گناہ یا کوئی اللہ کی معصیت سرزد ہو جائے، پھر ان کو احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے تھے، جیسے ہی وہ باتھ روم کے قریب گئے تو ایک دم سے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر پوچھا گیا، حضرت کیا وجہ تھی؟ آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک مجلس میں بیٹھے ہوئے گئے اور جیسے ہی باتھ روم کے قریب گئے کیوں بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا اس لیے حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو لے جاتے وقت الٹا پاؤں بیت الخلاء میں داخل کرنا چاہیے، اور جب نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ کہا کہ مجھے غفلت سے دایاں پاؤں میں نے اندر رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے چھوٹنے کے غم کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس دکھ نے مجھے بے ہوش کر دیا کہ میرے محبوب کی سنت چھوٹ گئی۔ جو احکامات کے عادی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے جب بھی کوئی حکم ٹوٹ جائے اس طرح دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کیوں ہوا ہے۔ اور جو عادی ہو چکا ہوتا ہے وہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں ایسا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سامعین محترم، ہمیں جو ہے نا گناہوں کا احساس کرنا، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے اور پاکیزہ زندگی، نورانی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ جل شانہ ہم سے خوش ہو کر ہمیشہ کے مہمان خانے میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی